السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ اسی وقار علماء کرام اور دوست، قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی قسم اٹھائی، والعصر، قسم ہے زمانے دی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان گھاٹے چاہے نقصان خسارے چاہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر ایسا شخص خسارے نقصان تو بچے ہوئے جس دا ایمان صحیح ہوئے اور اعمال صالح ہو۔ ایمان درست ہوئے، اعمال اچھے ہوں، ایسا شخص خسارے چ نہیں، نقصان چ نہیں۔ اعمال صالح، نیک اعمال، اچھے اعمال، شریعت کی نظر عمل صالح اس نوں کیا جاندہ، قرآنی حدیثی دلائل سامنے رکھ کے عمل صالح دو چیزاں موجود ہوں تو اس عمل نو عمل صالح کیا جائے۔ پہلی چیز جڑا عمل کر رہے ہیں وہ اللہ دی رضا لئی ہوئے، اور اس عمل دوسری چیز یہ ہے کہ وہ عمل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت طریقے دے مطابق ہوئے۔ یہ دو چیزاں موجود ہوں تو اس عمل نو عمل صالح کیا جاندہ۔ اور جس شخص نے زندگی عمل اچھے کردیا گزر جائے، ایسے شخص نو
رجل صالح، نیک مرد، اچھا انسان، صالح انسان کیا جاتا؟ اسی جس نو اچھا انسان کہیے، نیک مرد کہیے، نیک انسان کہیے، اصل دے ظاہر تے فیصلہ کرنا۔ توجہ ہے تو جی جڑی دیر ہونی سی ہوتے ہو گئی، جو اللہ نے لکھیا سی وہ پورا ہو چکا، ہم راضی رہو۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، ہاتھ چکو کا ماشاءاللہ جڑے تنگ بیٹھے، پورا فتح جنگ چاہے حاضر ہویا بیٹھے۔ ہاں توجہ فرمائیے، نیک مرد، نیک انسان جس نو اصل نیک کہیے، میں اور تسی نیک کہیے، نیک سمجھیے، ساڈا فیصلہ ظاہر تے ہونا، اس دا ایمان عقیدہ وہ دی زبان تو سنا، فیصلہ کریں گے کہ اس بندے دا عقیدہ صحیح۔ نماز پڑھدے ہوں ویکھاں گے، زکوٰۃ دیندے ویکھاں گے، عمرہ حج کردے ویکھاں گے، سحری افطاری کردے روزہ رکھنے، روزہ افطار کرنے ویکھاں گے۔ یعنی ظاہری فیصلہ اسی کر کے کہہ سکتے ہیں کہ اے بندہ صالح، بندہ شراب پیندا پہ صالح نہیں نہ کہو گے، یعنی وہ ظاہر نو ویکھاں گے تے ساڈا فیصلہ ہمیشہ ظاہر تے ہوندا ہے۔ سانو شریعت نے حکم بھی آئی دیتا ہے، اسی کسی دی ٹوہ وچ نہیں رہنا، کسی دی جاسوسی نہیں کرنی، تجسس نہیں کرنا، اساں او دے ظاہر تے فیصلہ کرنا۔ جدوں اسی جنازہ پڑھنے تے یہی بات جنازے وچ بھی کہنے، اللہم انت ربها وانت خلقتها وانت ہدیت اہل الاسلام وانت قبضت روحها وانت عالم بسرها وعلانیتها، اللہم انت عالم بسرها وعلانیتها۔ اے اللہ، اسی دے ظاہر نو جو کچھ جان دے سا کہ رب تو اس دا، تو اس نو بنایا، تو اس نو پیدا کیتا، تو اسلام دی، اس نو ہدایت بخشی، تو اس دے روح نو قبض کیتا، تے اے میرے اللہ، کان یشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وکان یشہد ان محمد عبدک ورسولک۔ اسی اس بات دی گواہی دینے کہ ایک کہندہ ہوندا سی کہ اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول، اسی اسی دی گواہی دینے، لیکن اندر دی حقیقت نو کون جاندا ہے؟ اللہم انت عالم بسرها وعلانیتها، اے اللہ دی پوشیدہ الہیہ حقیقت نو تو جاننا ہے۔ اسی دے زہر دے گواہی دین واسطے آئے کہ اے اللہ ظہری طور تے ایسا سی، اللہم ان کان ذاکیا فزکہ وان کان مخطئا فتجاوز عن سیئاتہ۔ اے اللہ اگر یہ بندہ نیک سی، ظہری پکیزہ اسی گواہی دینے، لیکن اندر دے حالات تو جاننا، جے نیک سی تے دی نیکی اور برکت پا دے، رحمت کر دے، تے جے گناہگار سی تے اے اللہ تو اپنی رحمت نال معاف فرما دے۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، غور کی ساڈا فیصلہ جڑا ہوتا ہے وہ ظاہر تے ہوتا ہے، جس نو اساں نیک کہنا ہے وہ دے ظاہر نو ویکھ کے نیک کہنا، ساڑی نظر جو اچھا ہوئے گا اساں نو کہنا یہ اچھا ہے، کیونکہ ظاہر او دا ساڑے سامنے، نماز او دی سامنے، روزہ او دا ساڑے سامنے، زکوٰۃ صدقہ خیرات، اچھا کردار، اچھا اخلاق ساڑے سامنے، اسی کہاں گے کہ بندہ کی یہ بولو نیک۔ لیکن ایک دوسرا شخص ہے جس نو اللہ خود نیک کہے، جس نو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک کہے، ہن دسو او دے نیک ہونے کوئی شک؟ تو پریشان نظر آنا، خیر ہے، روٹی چھوٹی ہے، بعد جی ہوئے گی، میں امید ہے انشاءاللہ۔ ہاں توجہ فرما، میری گفتگو تو بعد ہے، یہ خوشخبری ہے تہاڈے واسطے، تہاڈی توجہ میرے حال بڑا چند منٹ غور فرمائی۔ جس نو اللہ نیک کہے، جس نو رب کہے کہ بندہ نیک ہے، او دے نیک ہونے کوئی شک؟ اس دا ظاہر بھی پکیز ہے تو دا باطن بھی پکیز ہے۔ کیوں؟
کہ اللہ تبارک و تعالی جس نو نیک کہندا ہے اللہ زہر بھی ویندا ہے تے دل بھی ویکھدا ہے تے اللہ تبارک و تعالی دی بات وچ لا ریب فی ہے، کوئی شک شبہ نہیں، لہذا جس نو رب کہے نیک او دے نیک ہونے کوئی شک نہیں۔ دوسرا وہ شخص، تیسرا، پہلا وہ جس نو اساں نیک کیا ہے وہ دے شک ہو سکتا ہے کیونکہ ساڈا فیصلہ بس بولو زہر، جس نو رب نیک کہے وہ دے نیک ہونے کوئی شک نہیں۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جنہوں سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرمان کہ اے بندہ صالح، اے بندہ نیک ہے، اے بندہ اچھا ہے، ہن تسی دسو او دے نیک ہونے چ بھی کوئی شک نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا فیصلہ ہے نا، اے بندہ نیک ہے، جس نو نبی علیہ السلام صالح کون، جنہوں نبی علیہ السلام نیک کون، جنہوں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے بندہ اچھا ہے، صالح، پاکیزہ ہے، اس دے پاکیزہ ہونے، او دے نیک ہونے، او دے مغفور ہونے، او دے جنتی ہونے کوئی شک شبہ نہیں ہو سکتا، اس واسطے کہ انہوں نبی علیہ السلام نے نیک کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام دا نیک کہنا اگرچہ زہر تے کہ نبی علیہ السلام نے دی نیکی پاکیزگی طہارت نو ویکھیا ہے تے آپ نے فرمایا بندہ نیک، لیکن نبی علیہ السلام دا خاصہ ہے کہ جس نو آپ نیک کون گے وہ اپنی مرضی نال، بولو اپنی مرضی نال نہیں، اپنی رائے نال نہیں، کیوں؟ آپ کی شان ہے جو قرآن نے بیان فرمائیے، فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا، سبحان اللہ تے ہے لیکن این جڑی بے سوری سبحان اللہ ہے یہ تسی رہن دے، تسی صرف توجہ رکھو، سبحان اللہ میں لگتا ہے تو اڑے کل ہو بھی نہیں سکتا، تسی صرف اِنَّا لِلَّہ پڑھی ہو، ٹھیک ہے نا؟ ہون تے راضی ہو، جدو میں قرآن یاد پڑھا تو پڑھا اِنَّا لِلَّہ، ہون راضی ہو، خوش ہو، فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا، سبحان اللہ، وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام جس نے نیک ارشاد فرمان کے بندہ نیک کے صالح اچھا ہے او دے شک نہیں ہو سکتا، اس واسطے کہ نبی علیہ السلام بولو اپنی مرضی نال بول دے نہیں، جدوں بھی بول دے نکی دی مرضی نال، اللہ دی مرضی۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہی فرق مسلک اہل حدیث اور دیگر مسالک کے اندر توجہ فرمائی، ہر مسلک دا یہ دعویٰ ہے کہ میں حق تے دوسرا آندا ہے، میں حق تے توجہ فرمانا، غور کرنا، جڑا پیغام میں پیار محبت عقیدت نہ دینا چاہنا۔ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے سامنے آپ دے شگرد سیدنا قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ موجود نے، آپ نے اپنے شگرد نو مخاطب کر کے فرمایا قاضی ابو یوسف لکھی جا رہے ہیں، امام صاحب جو فرمائی جا رہے ہیں وہ لکھی جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا قاضی ابو یوسف اپنے شگرد نو کس نے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے، وے حقا یا ابا یوسف، اے ابو یوسف تیرے تے افسوس، میری ہر گل نہ لکھیا کر، میری ہر بات لکھن والی نہیں ہوندی، کیوں؟ میں سویرے فتوہ دینا، شام نو میں فتوہ واپس لے لینا، میرے فتوے اندر، میرے علم اندر، میری تحقیق اندر، میرے اجتہاد اندر، میری رائے اندر، میرے قیاس اندر خطا دا امکان موجود ہوندا ہے، اور میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے شاگرد سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص نبی علیہ السلام دی ہر بات لکھیا کر دینے، قریش نے روکیا ہر بات نہ لکھیا کر، نبی علیہ السلام کس ویلے خوشی اندر کس ویلے غمی اندر، عبداللہ بن عمر بن عاص بات لکھن تو رک گئے، نبی علیہ السلام نے ویکھیا فرمایا عبداللہ جی یا رسول اللہ آج کل تو میری احادیث نہیں لکھ رہا، میرے ملفوظات میرے الفاظ نہیں لکھ رہا، فرمایا محبوب جی بہت ساتھیاں نے قریش نے اے مشورہ دیتا ہے تسی بشر ہو، کس ویلے غصے اندر کس ویلے راضی حالت اندر ہوں
دے خوشی غمی دے حالات و کیفیات اندر ہر بات نہیں لکھنی چاہیے جڑی بات لکھن والی ہوئے گی تسی فرما دیا جے میں لکھ لوں. آپ نے فرمایا عبداللہ لکھ جو میں فرماواں لکھ جو میں فرماواں لکھ. سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما دن میری ہر بات بولو نہ لکھ. میں سویرے کچھ کہنا شام کچھ کہنا میری بات رائے سویرے کچھ ہوندی ہے شام ویلے میں اپنی سویر دی رائے نو بدل لینا کیونکہ میری بات اندر شک شبہ ہو سکتا ہے میری رائے صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے. فرمایا عبداللہ بن عمر بن عاص جی محبوب جی فرمایا میں جو کہاں لکھ یا رسول اللہ کیوں. فرمایا میں نو ذاتی قسم جدے آتج محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جانے میری اس زبان چو آپ نے اپنی اینا دو انگلیاں اپنی زبان مبارک والے اشارہ کیتا ہے. فرمایا میں نو ذاتی قسم جدے آتج محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جانے میری اس زبان تو سوائے حق دے کچھ نہیں نکلتا کیوں. والنجم اذا ہوا سبحان اللہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي تائیں فقہائے کرام نے فرمایا توجہ میرے ور رہے تائیں تے فقہائے کرام نے فرمایا کہ ساڑھا مسلک ٹھیک ہے. توجہ فرمانا میرے تمام فقہائے نے فرمایا بعض فقہائے کرام فرما دینے ساڑھا مسلک ٹھیک ہے لیکن غلط بھی ہو سکتا ہے. ساڑھا مسلک ٹھیک ہے بولو غلط بھی ہو سکتا ہے بالکل ٹھیک ہے. توجہ ہے تو جڑی میں گل کی تو سمجھ کو نہیں. بعض فقہائے کرام فرماندے نے ساڑھا مسلک ٹھیک ہے لیکن غلط بھی ہو سکتا ہے. میں کہ بالکل ٹھیک ہے یہ غلط ٹھیک میں کہہ رہا ہوں. بعض فقہائے کرام فرماندے نے ساڑھا مسلک ٹھیک ہے لیکن غلط بھی ہو سکتا ہے. میں کہ بالکل ٹھیک ہے جو تسا فرمایا وہ ٹھیک فرمایا کہ ساڑھا مسلک ٹھیک ہے لیکن غلط بھی ہو سکتا ہے. بالکل اب پہلی گل ٹھیک ہے یعنی دوجی بالکل ٹھیک ہے. ساڑھا مسلک ٹھیک ہے لیکن بولو غلط بھی ہو سکتا. ساڑھے مخالف دا مسلک غلط ہے لیکن ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. میں کہ بالکل ٹھیک ہے. ساڑھے مخالف دا مسلک غلط ہے لیکن ٹھیک ہو سکتا ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میری ہر بات لکھو ہر بات ٹھیک ہے. کیوں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر بات حق کے ہر بات ٹھیک ہے. جنہوں نبی علیہ السلام نے ایک فرمانو دے نیک ان اندر گل یاد جس نو نبی علیہ السلام فرمانے بندہ نیک او دے نیک ان اندر جنہوں نبی علیہ السلام فرمانے بندہ صالح نیک کیونکہ نبی علیہ السلام دی زبان دے اندر شک شبہ نہیں ہو سکتا. اتنا یقین ہوئے جو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی مسجد نا ہے اسی کی نا ہے مسجد نا ابو ذر غفاری سیدنا ابو ذر غفاری بس ایت کتا سیابہ غفاری نہیں آکھنا سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی ایمیں شیخ صاحب سیدنا ابو ذر غفاری ہاں غفاری نہیں پڑھنا اتری چوتھی دے سکول دے استادہ پڑھا ہے انہوں استادہ نے کی پتہ ہے بس غفاری کی ہوندہ تھے غفاری کی ہوندہ. سیدنا ابو ذر بول غفاری یہ چیز اتنا پتہ لگ دی ہیں جو علماء کل بہ کے پڑھیے تھے. بے شک سیدنا ابو ذر بول غفاری غین دے نیچے کیے زیر فاد اوپر زبر غفاری غفار قبیلے دا نام میں توجہ فرمانا. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ
مدینہ پاک دے اندر کچھ حالات پرامن نہ رہے، حکومت کچھ حالات پسندیدہ نہیں سن۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی نو نال لیا، رب دے رواج دے مطابق جنگل دے اندر چلے گئے۔ توجہ رکھے آج جنگل اندر پہنچ گئے، جدو جنگل اندر گئے بیوی روک دی رہی، جنگل اندر کی کریں گے؟ فرمایا نہیں میں اتنے نہیں رہنا فتنیاں دا، تو بچن واسطے ایک کو راستہ رہ گیا ہے جنگل اندر چلنے کے لیے۔ تے ہون بھی کچھ دل انجے کرتا ہے کدے کدے بندہ جنگل ہی ٹور جائے، جدو بندہ فیس بک ویتا ہے نا ادو بندہ بندہ انشاءاللہ یہ فیس نہیں ویکھیا، کوئی فتنہ یہ ہو جا نہیں جڑے ساڑھے گھر داخل نہیں ہو گیا، ہر فتنہ داخل۔ آبادی تو جی دل چراندہ ہے، بندہ جنگل ٹور جائے کدے بکریاں چراندہ چراندہ چراندہ، دعا کرو اللہ تم سارے نو بکریاں دے، آمین۔ توجہ ہے مسئلہ، چراؤ تے رہو موج کرو۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل اندر چلے گئے، جنگل اندر اپنی سوچا محترمہ دے نال خیمیاں لگا لیا، خیمے اندر رہنے بیمار ہو گئے چند مہینے بعد جدوں بیمار ہوئے، بیوی سرانے بیٹھی ہے خیمے اندر تے رو رہی ہے، طبیعت ویکھ کے فرمایا تو رو کیوں رہی ہے؟ کہنے لگے رونا میں نے اس بات تے آ گیا ہے کہ تہاڈی طبیعت من معلوم ہوندی ہے ناساز ہے، کہ تے انج نہ ہو جائے کہ تانوں موت آ جائے جنگل اندر، جے تانوں موت آ گئی تانوں کفن کون دے گا، دفن کون کرے گا، قبر کون کھودے گا، جنازہ کون پڑھائے گا؟ میں کے لیے خاتون کے لیے عورت کی کریں گی؟ فرمایا جے تو چپ کریں تے میں تنوں ایک محبوب علیہ السلام دی حدیث سنانا، جس کو سناؤ۔ سیدنا ابو ذر دی بیوی چپ کر بیٹھیے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ حدیث سنا رہے نے، فرمایا کہ ایک دفعہ سا نبی علیہ السلام دے کول بیٹھے سا تے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی میرے صحابہ تو آڑے وچوں ایک بندے نو موت جنگل چاہے گی، تو آڑے وچوں بندے ایک بندے نو موت جنگل چاہے۔ بیوی نے ہو رونا شروع کی، فرمایا ہون کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی پہلے تے تھوڑی طبیعت ویکھ کے رو رہی سا، ہن تے حدیث آ گئی ہے، فرمایا حدیث پوری تے سن لے۔ 7 بندے اسی نبی علیہ السلام دے کول بیٹھے سا تے نبی پاک نے فرمایا جی تواڈے وچوں ایک بندے نو موت جنگل چاہے گی، او 6 فوت ہو چکے نے تے شہر اندر تے رہندا بھی میں ایک کوئی ہاں۔ تے بیوی نے ہو رونا شروع کیتا، فرمایا صبر تے کر، چپ تے کر، تو روندی کیوں ہے؟ فرمائے تے ان حدیث آ گئی ہے تو ہنو موت جنگل چاہے گی۔ فرمایا سن لے میری بیوی، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی تو آڑے وچوں ایک بندے نو موت جنگل چاہے گی، جو ہی موت آئے گی اُدھی موت تو چند لمحے بعد وہ تو ایک قافلہ گزرے گا جڑا اُدھا جنازہ پڑھائے گا، انہوں دفن کرے گا۔ جے میں نے موت آنی ہے تے قافلہ بھی ضرور گزرنا ہے، کیوں؟ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ سبحان اللہ۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اندر بولو شک شبہ ہو سکتا نہیں، پیغمبر دی زبان وہی معصوم ذات نبی دی، معصوم بات نبی دی، لا ریب ذات نبی دی، لا ریب بات نبی دی، ذرا پیار نال کہو کہ معصوم ذات نبی دی، معصوم بات نبی دی، معصوم ذات نبی دی، معصوم بات نبی دی، لا ریب ذات نبی دی، لا ریب بات نبی دی۔ تے حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب فرمایا کرتے نے معصوم ذات نبی دی، معصوم بات نبی دی، لا ریب ذات نبی دی، لا ریب بات نبی دی، جدا کلمہ پڑھیں ہے او دے پیچھے چلیں ہے، جدا کلمہ پڑھیں ہے او دے آنکھیں لگیں ہے، جدا کلمہ پڑھیں ہے مذہب او دے نام بنائیں ہے۔ توجہ ہے مجھے، جدا کلمہ پڑھیں ہے مذہب بھی او دے نام تے چلیں ہے، جدا کلمہ پڑھیں ہے او دے آنکھیں لگیں ہے، جدا کلمہ پڑھیں ہے او دے پیچھے چلیں ہے، جدا کلمہ پڑھیں ہے او دا ہی مرید بنیں ہے، جدا کلمہ پڑھیں ہے آستانہ اسے دا ہی منیں ہے، جدا کلمہ پڑھیں ہے او دے پیچھے چلیں ہے۔ معصوم ذات نبی دی، معصوم
نہیں آنا تو سارے بولنا تو تھوڑی جان چھڑنی ہے معصوم ذات نبی دی معصوم پیار نہ قوم کے محبت نہ قوم مدنی بھائیو معصوم ذات نبی دی معصوم معصوم ذات نبی دی معصوم بات نبی دی لا ریب ذات نبی دی لا ریب بات نبی دی جدا کلمہ پڑھیندہ ہے مرید او دائی پڑھیندہ ہے جدا کلمہ پڑھیندہ ہے مرشد اس نو ہی سمجھیندہ ہے جدا کلمہ پڑھیندہ ہے او دے پچھے چلیندہ ہے جدا کلمہ پڑھیندہ ہے مذہب جدا اسے دے نام دا چلیندہ ہے جدا کلمہ پڑھیندہ ہے بولو او دے آنکھیں لگیندہ ہے جدا کلمہ پڑھیندہ ہے او دی اتباع کریندی ہے جدا کلمہ پڑھ دے ہو فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر عظمت مصطفیٰ زندہ باد عظمت مصطفیٰ زندہ باد عظمت مسلک اہل الحدیث زندہ باد خطیب پاکستان سید سبتین شاہ نقوی صاحب زندہ باد سنیے ذرا غور فرمائیے معصوم ذات نبی دی معصوم ہاں پیار نال محبت نال معصوم ذات نبی دی معصوم بات نبی دی جنہوں نبی علیہ السلام نیک کونو دے نیک ہون اندر شک کوئی نہیں ہو سکتا ایک اہو جے بندے نا تذکرہ میں کرنا چاہنا ایک شخصیت ذکر کرنا چاہنا جنہوں نبی علیہ السلام نے نیک قرار دیتا ہے کہ اے میری امت دا نیک بندہ ہے او نیک لبنا ہے جنہوں محبوب نیک کون انہوں نیک تلاش کرنا جنہوں رب نیک کمے جنہوں رسول اللہ نیک فرمان تے پھر او دا عقیدہ ویکھنا ہے او دا عمل ویکھنا ہے کہ آخر کوئی خوبی تے ہے انہوں نبی علیہ السلام نیک فرما رہے ہیں پھر او دا عقیدہ تے عمل تے کردار تے سیرت تے غیرت تے حمیت پڑھاں گے تے پھر میں دعوت دیاں گا انجے بنی دے جنہوں محبوب علیہ السلام نیک فرمان آؤ ایک شخصیت تعین کرنا چاہنا جنہوں میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک فرمایا او کیڑا شخص حدیث صحیح البخاری اندر میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارکہ سی فجر دی نماز پڑھان دے فجر دی نماز پڑھان تو بعد آپ اپنا رخ انور صحابہ اکرام وال پھیر کے فرمان دے میرے صحابہ کسے نو کوئی خواب آیا ہوئے تے خواب دسے میں او دے خواب دی تعبیر کرام نبی علیہ السلام اس دا خواب سن دے تے آپ اس دی تعبیر فرما دے توجہ خواب کسے دا ہوئے تے تعبیر نبی علیہ السلام فرما دیں تے تعبیر آپ دا فرمانا بھی معصوم ہے کیونکہ معصوم ذات نبی دی بولو معصوم بات نبی دی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ کسے نو خواب آیا ہوئے اور مسئلہ بھی ذہن رکھ لو جڑا بھی تو انو خواب آوے اچھا زومانہ خواب آوے تے او دے کلو تعبیر پوچھیا کرو جڑا خواباں دی تعبیر جاندہ ہوئے ہر بندے دے سامنے اپنا خواب بیان نہیں کریندہ ہر عالم مولوی دے سامنے اپنا خواب بیان نہیں کریندہ خواب انہوں سنائندہ ہے جڑا خواب دی تعبیر دے بارے کو جاندہ پہچاندہ ہوئے توجہ فرمائیے نبی رحمت جناب محمد نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دے میرے صحابہ کسی نو کوئی خواب آیا ہوئے دے اپنا اپنا خواب بیان کرے صحابہ اکرام خواب بیان فرما دے آپ اس دی تعبیر کر دے جے کسی نو خواب نہ آیا ہوندہ تے آپ اپنا خواب بیان فرما دے آپ اپنا خواب بیان فرما دے پھر خواب بیان کرن تو بعد اپنی خواب دی تعبیر بھی آپ ہی فرمان دے
صحابہ کرام خواب پوچھ دے محبوب جی آج رات ہے خواب آیا دوسرا دا محبوب جی ایمن خواب آیا ہے ایک صحابی ہے جدا نام پاک ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما فرما دن میں چوان سا منو خواب گھٹ آندے آئے بہت کام قلیل کوئی خواب آندہ ہے ہون جڑے سانو خواب آندے نا ساڑھے میدے دا مسئلہ ہوتا ہے سارا دن جو شاید نہ سوچنی ہوئی رات پھر ہوئی بیکھنا مولوی جی رات میں ماج بیکھی میرے پیچھے لگی ہوئی ہے کسی دی کوئی شاید لئی ہوئی دے چھوڑ اور ماج ہی پیچھے لگنی اور کیڑی شاید لگی میرے پیچھے ساپ لگیا ہے تیاں دا حق کھا لوی ہے دے ساپ پہ پیچھے لگ دے نا ان پیچھے تو کی سمجھ دے میں پیچھے کوئی تری شاید لگے بیٹیاں دا حق کھا دی ودا ہے بہنہ دا حق لئی پھر دیں لوگاں دا مال کھا دی پھر دیں تیاں نے میرے پیچھے ہونا ساپ لگے ساپ بھی لگڑا ہے حرام خور دے پیچھے ساپ بھی لگڑا ہے اور کی لگڑا ہے جے ہو جے ذہن ہوئے گا جے ہو جے فکر ہوئے گی جے ہو جے سوچ ہوئے گی جو کوئی سارا دن کرے گا رات نو ہی ویکھنا ہے ساڑھے دن اللہ دی رحمت ہے سانو ڈراؤنے خواب آندے تو ہے برا کدے کدے اللہ جی رحمت کرتا ہے پورا جمعہ خواب جی پڑھا دی ہے توجہ ہے چلو جڑا دن سوچئے پھر خواب تیار ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما فرما دن میں دعا کی تھی میرے اللہ میں نے بھی کوئی خواب بکھا دے میں بھی وہ تعبیر اپنے مرشد کو پوچھ اپنے محبوب کو پوچھا میں نے بھی کوئی خواب آوے آپ پیارا جیا خواب ہی ہوئے چنگا اے نو خواب جباب میں حضور نظر آئے میرے کو کرایہ مانگ دیا این دا خواب نہ ہوئے خواب یا اللہ من کوئی پیارا جا خواب کھا دے دعا کی تھی کہ اللہ من کوئی اچھا جا زومانا پیارا خواب کھا دے او دی تعبیر میں نبی علیہ السلام کو پوچھا سویرے روزانہ لوگ پوچھ دیں میں کدے کوئی خواب نہیں آیا فرما دیں جو دعا کر کے سوتا تے خواب ہو گیا شروع میں جنت دے اندر پھر رہا وہاں ایک ریشم دا ٹکڑا ہے سبز رنگ دا ریشم دا ٹکڑا ہے او دے ہوتے میں چڑھے ہویا وہاں تے میں جنت دیاں سیرہ کر رہا جنت دے اڑ رہا وہاں ریشم دا ٹکڑا ہے او دے ہوتے میں چڑھ کے نہ سیر کر رہا جنت دی میں جتھے آنا وہ اتھے ہی لے جاندہ میں اور بندہ کہ کپڑے ہوتے کہ میں کہو خواب ہے توجہ ہے پریشان نہ ہو جائے میں خواب پہ دسنا تعبیر تے پھر رسول اللہ فرمان کے نا تے پرانے دور ہے جنا اصل میں کدے کدے غور کرنا محدثین کرام علماء امت ساڑھے اسلاف اکابرین تابین تبا تابین محدثین کرام انہاں دے ایمان تو قربان جائیے جنہاں ہر آیت نو منے مصطفیٰ دی ہر حدیث نو منے سبحان اللہ تو کہنا معراج دا سفر کون مندہ ہجے تک سائنسدان آدھی بچان تو ہو آیا میں دے جے بھی نہیں منتا بھائی کوئی نہیں گیا جھوٹ بول دے آندھے ہیں پاسی ہو آیا اسد روزانہ وینے بالکل کوئی شے نہ ہوتا جاندی نظر ہوتی لیکن آدھے ہیں کیسے ہو آیا سے چلو ٹھیک ہے ہو آیا لیکن اس ویلے صحابہ کرام دا معراج مننا اس بات دی دلیل ہے کہ صحابہ کرام محبوب دے بارے یہی سمجھے سن وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی سبحان اللہ قرآن پاک چاہتا ہے نا زلیخا نے کمرے جو سارے بند کیتے تھے بند کر کے تے اندر یوسف علیہ السلام نے لے گئی تے اندر جا کے قالت ہے قال معاذ اللہ دعوت گناہ دیتی فرمایا اللہ دی پناہ فرمایا یوسف پچھانو دوڑ یا اللہ کے دروازے بند ہیں تو پرانے شیوخ کو علماء کرام کو سنیندہ ہے کہ جو یوسف علیہ السلام پچھانو ہٹے یوسف بڑا پریشان کھڑائی باہر دروازے بند کر آئی لاکھ تالے لائی پھر علماء سارا دست دیں تالے مارائی غلقت الابواب یعنی انہوں نے مغلق کر آئی بند کر آئی تالا لا کے چابی انہیں اپنے کول ہی رکھی تے پھر جب دعوت گناہ دیتی فرما اللہ دی پناہ فرما یوسف پچھا دوڑ یا اللہ سارے دروازے بند جو یوسف آندا ہی دروازہ پہلے کھل جاندا ہی تے اسی آدھا سے سبحان اللہ پتہ نہیں پھر وہ کیویں کھلدا ہو سی جب ہن کسے مارکیٹ جانا ہے تو وہ پہلے ہی کھل جاندا تے ہن جاوے نے اسلام آباد کسے مارکیٹ تے وہ دروازہ پہلے ہی کھل جاندا ہے تے سمجھ آ جاندی محدثین تہاڈی عظمت پہ قرآن اساں تے مننا سوکھا ہو گیا
تے جی ہن مارکیٹ دے دروازہ انجا کے نیڑے لگی تو پہلے کھل جاندا ہے تے جو یوسف واسطے رب کھولے تے کیڑا مشکل ہو سکدا سی کوئی مشکل نہیں سی نا ہن تو سمجھ نہیں مشکل کوئی نہیں قرآن نو مصطفیٰ دی حدیث نو جڑا اس زمانے حدیث دا انکار کیتی پھردا ہے اللہ دی قسم ہے اس بندے دا دماغ عقل خراب ہو چکا ہے وگرنہ قرآن بھی سچا ہے مصطفیٰ دی حدیث بھی سچی ہے ذرا غور کرو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں خواب اندر ریشم دے ٹکڑے ہوتے چڑھے آتے میں اڑ رہے ہوں سیر کر رہے ہوں جتھے میں جاننا ہوں جناب جتھے میرا دل کرند ہے اتھے جاؤ ریشم دے ٹکڑا میں نے اتار دیندہ ہے جو میں اترے آئے میں سیر کر دیا جدوں میں اترے ایک جگہ تے پہنچیا جو ہی میں اترتا گیا اگوں میں ویکھیا تے دو فرشتے ہونا کہ انہوں پھاڑ لو نہ میں نے پھاڑ لیا تے پھاڑ کے میں رسیاں لے لئیاں رسیاں لے کے تے میں نے بنن لگے جو جگڑن لگے تے میں دور ویکھیا تے من جہنم دی آگ نظر آئی تے ادھروں تیجا فرشتہ آ گیا وہ کہنے لگا کنوں پھڑیا تے کنوں جگڑ رہے ہو رسیاں اندر تے عبداللہ بن عمر چھاڑ دے ہو اس نو کھولو رسیاں دیا فرما دنوں نہ میری رسیاں میں پہلے تے پریشان سا کہ چنگا بھلا میں اڑدا پھردا ہوں ایک ہی ہو گیا میں پریشان ہوں جو ہی نہ میں نے کھولیا تے میری آنکھ کھل گئی تے میں اٹھ بیٹھا رات دا وقت میں گئی یا اللہ بڑی دعا کی تے خواب کھائی تے چنگا خواب ویکھیا پچھلا کام تے ٹھیک ہے جڑا اڑدا چھڑدا رہا جنت اے جڑا اگلا حصہ ہے نا پریشان کون ہے سویر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھائی فرمایا میرے صحابہ کسی نے کوئی خواب ہوئے تے دس عبداللہ بن عمر فرما دن میں اپنے خواب دسنا چاہنا ہوں لیکن ڈر لگ گیا کہ پچھلا خواب تے ٹھیک ہے لیکن اگلا حصہ جڑا ہے وہ بڑا ڈرونا جے ہے سخا جے ہے پتنی تعبیر کی حضور فرمان گئے تے ہمیں شرمندگی ہوئے گی نہیں دستا خواب تعبیر پوچھنا کوئی ضروری تے نہیں پوچھتا فرما دن پھر کھٹکا بھی دلنے لگیا سی میں جہاں پہنچے اپنی بہن سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان دو حفصہ بنت عمر تے عبداللہ بن عمر کی لگے بولو سیدہ حفصہ بنت عمر عبداللہ بن عمر سیدہ حفصہ ام المومنین زوجہ رسول نے ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں رشتے دا بھی پتہ چل گئے ہو سنے کہ عبداللہ بن عمر دا رشتہ کیڑا ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے نال فرمایا میں اپنی بہن دے گھر گیا سیدہ حفصہ دے گھر تے میں جا کے عرض کی تا حفصہ میں نو ایک خواب آیا ہے تے ایدی تعبیر نبی علیہ السلام کو لو تو پوچھنی ہے اس نے فرم میں خواب سنایا انہوں نے وعدہ کیتا میں واپس پلٹ آیا مابو گھرے تشریف لے آئے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمدنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب ہے وہ ذرا تعبیر تے فرماؤ فرمایا حفصہ تا سنا خواب جو حفصہ نے خواب سنایا فرمایا حفصہ یہ خواب تیرا تے نہیں یہ تے خواب تیرا نہیں اور تسی وہابی جو ہوئے جی کوئی ہو رہا ہویا تو نے نعرہ لامڑا تو ناگنا ہی بات حضور نو پتہ چل گیا نا وہ خواب تیرا نہیں فرمایا سیدہ حفصہ یہ خواب تیرا تے نہیں یہ 10 خواب کیس دا ہے میں آگیا انج نہیں کریں دا غلط تعویل نہیں کریں دی نبی پانو کیویں پتہ چل گیا ہے خواب حفصہ دا نہیں والنجم اذا ہوا سبحان اللہ ما ظل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى سبحان اللہ اس طرح سمجھ نہیں آئی تے این سمجھان دی کوشش کرنا آپ نے فرمایا حفصہ تیرا خواب نہیں کیویں پتہ چل گیا ہے تیرا نہیں ہے کیوں نہیں پتہ چلے آئے ہے کس دا یہ ہینج بھی ہو سکتا ہے ہینج بھی تو ہو سکتا ہے نا یہ پتہ چل گیا ہے حفصہ تیرا خواب نہیں اے نہیں اجے پتہ چلیا خواب کس دا جیڑی وحی آوے او حق کے تے محبوب دے علم اندر ہے جیڑی چیز اجے وحی نہ آئی ہوئے میرا محمد وحی دا منتظر رہندا میں
نبی دا معنی یہ ہوندہ ہے یا ایوہن نبیو اے نبی، ادا معنی ہے یا ایوہن نبیو اے نبی، یا ایوہن نبیو دا معنی ہے خبر دینے والے، یا ایوہن نبیو دا یہ معنی بھی ہے کہ غیب کی خبریں دینے والے، میں آنا نہیں، کیوں ایک باطل تعمیل کر دے ہو، کیوں نہیں معنی کر دے یا ایوہن نبیو اے غیب کی خبریں دینے والے نہیں، اے وحی کی خبریں دینے والے، وحی کی خبریں دینے والے نبیوں ہوندہ ہے جڑا بولو وحی دیاں، کچھ بولو وحی دیاں، وحی دیاں خبریں دیندہ ہے، وحی تو بغیر پیغمبر تے بولتا ہی نہیں، وحی کیوں آن دیئے کہ عالم الغیب نبی ہوندہ نہیں، تائیں تے وحی آن دیئے، تائیں تے جبریل آنا ہے، جبریل علیہ السلام آن دے تے آپ بول دے، وحی آن دے تے آپ بول دے، جے ہمیں سمجھ نہیں آئی اور مسئلہ آسان کرنا، جاؤ کسے عالم کو لو پوچھو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوئے کہ اے گل میں دسیے بغیر وحی تو نہ جبریل آیا ہے، نہ الہام ہویا ہے، نہ دل چلکا ہویا ہے، نہ میں رب نال ہم کلام ہویا، یہ رب نے من دسیا نہیں، میں اد خود جان داواں، میرے کول وحی نہیں آئی تے میں بول کے دس رہا ہوں، نہیں بول دے ہی نہیں سن جدوں تک وحی نہیں سی آندی، حتیٰ کہ ایک حدیث دے اندر تے کمال ہے، میرے دواڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کول ایک صحابی آیا ہے میدان جہاد اندر عرض کرتا ہے محبوب جی کہ اللہ دے راہ اندر میں لڑدا رواں تے اگے بڑھدا جاواں کافر ماردا مٹاندا جاواں پیچھے نہ ہٹاں تے اللہ میرے میرا اللہ دے راہ اندر ذبح ہو جاواں شہید ہو جاواں کہ اللہ میرے ساریاں غلطیاں گناہ معاف کر دے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں ہاں جے تو پیچھے نہ ہٹے میدان جہاد اندر اگے وددا جائیں لڑدا جائیں اور تو شہید ہو جاویں تیرے سارے گناہ معاف ہو جان گے۔ ایک کہنے لگا پھر سے میں کامیاب ہو گیا، گل میری بن گئی ہے، یہ دوڑے میدان جہاد اندر تے کہندا جا رہا میں بڑھدا جاواں گا کہ لڑدا جاواں گا، میں پیچھا نہیں ہٹاں گا، کیوں؟ نبی علیہ السلام دی زبان معصوم تو میں نو جنت دی خوشخبری مل گئی ہے، میرے گناہ تے غلطیاں ساری چیزاں معاف ہو جانگیاں شہادت دے نال ہی۔ انج پیچھے نو دوڑیا ہے تو آسمان تو جبریل آ گئے، نبی علیہ السلام نے فرماؤ میرے صحابہ جی ہاں یا رسول اللہ، جڑا ہے میرا پیارا میرے کول مسئلہ پوچھ کے دوڑیا جا رہا ہے، نو واپس بلایا جے، واپس آیا جی محبوب جی فرما الا الدین تیرے ساری غلطیاں معاف ہو جان گیاں لیکن قرضہ معاف نہیں ہونا۔ محبوب جی پہلے کیوں نہیں دسیا؟ فرما ادو جبریل نہیں سی آیا، جو میرے علم اندر سی میں بیان فرمایا، پھر آیا جبریل جدو میں تنوں کیا کہ تیریاں ساری غلطیاں معاف ہو گئیاں، پھر میرے کول جبریل آیا، انہیں من قرن اندر کیا محبوب جی اینو کہہ دے ہو قرضہ معاف نہیں ہونا، وضاحت کر دے ہو قرضہ معاف نہیں ہونا، جو پہلے دسیا سی اتنا ہی وہی آئے سی، پھر میں کیوں دسیا؟ میرے کول جبریل آئے اور سمجھ آئے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی فرمایا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنی بہن حفصہ نو خواب سنایا، حفصہ نے محبوب کو پوچھیا، فرمایا حفصہ خواب تیرا نہیں؟ فرمایا محبوب جی میرے بھائی عبداللہ بن عمر دائے، فرمایا عبداللہ بن عمر میرے نیک بندہ ہے، عبداللہ بن عمر نیک بندہ اب تو ایک گالے شروع کیتی سی، عبداللہ بن عمر بولو نیک ہے، نیک اچھا بندہ ہے، نیک انسان ہے، نیک بندہ ہے، جے رات نو تہجد دی نماز پڑھیا کرے۔ ہن خواب دی تعبیر کی ہوئے گی؟ فرمایا پہلے جنت دی بشارت ملی ہے، اور نیک ہے، نیک دے نیکی اندر کوئی شک نہیں، جڑا آخر تے پکڑی وے تھوڑا جہا جڑا رسیاں پئیاں نے بس تہجد دی نماز تہجد دی نماز تہجد دی نماز او دے عمل اندر نہیں تے رسیاں پہ گئیاں نے، تہجد دی نماز عمل چ نہیں تے رسیاں پہ گئیاں نے، یہ تہجد بھی پڑھیا کرے تے رسیاں
کھول گئی آنگیاں دے جے عبداللہ بن عمر تہجد دی نماز نہ حج عمل چاہیوں میں ہوئے نیک بندہ ہوئے صالح لیکن تہجد دی نماز عمل نہ ہوئے تے رسیاں پہ جان تے تہاڈی حالت کی ہوئے گی جنہاں کول فرضی نماز بھی کوئی نہیں اللہ اکبر فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنو کیے بولو نیک 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 کون کہہ رہے ہیں پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں اللہ دے نبی نیک کہہ نیک ہون اندر ہون کوئی شبہ نہیں ہون عبداللہ بن عمر دی خواب دی تعبیر جدوں نبی علیہ السلام نے فرمائی اس تو بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اس دن تو لے کے آج تک عبداللہ بن عمر دا کون سنیے اس دن تو لے کے میرے ساتھیوں آج تک نبی علیہ السلام حدیث بیان فرما گئے دنیا تو تشریف لیں گے سیدنا عبداللہ بن عمر سیدنا صدیق دا زمانہ گزر گیا ہے سیدنا صدیق دا زمانہ گزر گیا وفات پا گئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے انہاں دا زمانہ بھی گزر گیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمان اس دن تو لے کے جس دن نبی علیہ السلام نے خواب دی تعبیر میری خواب دی تعبیر فرمائی تھی اس تو بعد آج تک میرے ساتھیوں سفر ہوئے حضر ہوئے صحت ہوئے بیماری ہوئے میں کدے تہجد دی نماز چھوڑی ہی نہیں سبحان اللہ یہ عبداللہ بن عمر اللہ اکبر عظمت صحابہ زندہ باد زندہ باد یہ اس امت کا نیک شخص سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ فرمائے جس نو نیک کس نے کیا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا نیک سی دا ایمان کیسا ہے دا کیتا کیسا ہے دا منج کیسا ندی فکر کیسی جدو سیدنا عبداللہ بن عمر نو پڑھاں گے تے ضمیر بولے گا محبوبات توڑے فرمان اندر کوئی شک نہیں واقعی نیک ہے تے جے ایسے تسی بھی بن جاؤ تے عبداللہ بن عمر جیسا منج تے عقیدہ بنا لو آخر نبی پاک جو نیک فرما رہے ہیں جنہوں نبی پاک نیک فرما رہے ہیں ایک کیڑے کم کرتا سی جس وجہ تو نبی پاک نے نیک فرمایا ہے نیک اچھا بندہ ہے عبداللہ بن عمر ساریاں عظمتاں اس جملے تے قربان نے جنہوں میرے محمد مصطفیٰ صالح فرمان اس صالح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس صالح انسان دا عقیدہ پڑھیے پہلے عقیدہ پڑھنے ہاں پھر سیدنا عبداللہ بن عمر دا مسلک تے منہج پڑھنے ہاں پھر عبداللہ بن عمر دے عمال پڑھنے ہاں پھر عبداللہ بن عمر دی خیرت توڑے سامنے رکھاں گا سارے ترتیب دے نال توڑے سامنے مسائل آندے جان گے بیٹھے رہو گے انشاءاللہ پکی گل ہے انشاءاللہ ٹائم ہو گیا تو میں انداز دے آج 12 بجے تک تے میرا ہے نا میرا توڑے نوادہ سی کیڑی تاریخ دا 3 تاریخ دا جب تک 3 نے ادھو تک تے میرا ہے نا اس تو بعد ویکھی جائے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی اے توڑی رضی اللہ من دس رہی ہے توڑی نیت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ اندر تشریف لے آئے ہیں بیت اللہ کا عمرہ کر لئی عمرہ کرن تو بعد فارغ ہوئے کسی نے دسیا مکہ مکرمہ تو باہر نواز نامی ایک شخص سے انہیں ایک باڑا بنایا اونٹانا کاروبار کرنا ہے بڑے قیمتی اونٹ انہیں پالے ہوئے نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹانا بڑی محبت سے فرمان لگے چلو عمرہ تے ہو گیا ہے احرام تے کھول لیا ہے حلال تے ہو ہی گیا تے ہون تے کاروبار جناب جائے خرید و فروخت جائے تے جا کے اونٹ ویکھا یہ اونٹاں دے باڑے اندر چلیں گے ویکھیا نواس نامی جدا او باڑا او موجود نہیں او دا پارٹنر او دا حصیدار او دا شریک موجود ہے تے سیدنا عبداللہ بن عمر فرمان لگے میں اونٹ مول لینا چاہنا او بندہ جانتا نہیں آن والا کون ہے انہیں باڑے تو ایک سائڈ سے اونٹ بنے ہویا فرمایا بڑا خوبصورت پیارا اونٹ ہے کہنے لگے عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اونٹ تساں ویچنا ہے کہنے لگا اے نہیں ویچنا باقی سارے باڑے جو جڑا تنوں پسند ہے وہ لے لو فرمایا نہیں میں اے پسند ہے کہ دے چھوڑو او کہے میں اے نہیں دینا باقی باڑے جو لے لو او فرمان نہیں اے میں پسند ہے کہ ایک کو لینا دے اے پسند ہے اے اونٹ میں دے چھوڑو وہ شریک کہے نواز دا پارٹنر کہے او جناب اونٹاں دا مالک کہے
اے نہیں دینا باقی جڑا مرضی لے لو فرمایا میں یہی لینا ہے اے دینا تے گل کرو جدوں پکے ہو گئے بار بار اصرار ہویا انہیں کیا چلو جی مل طے کرو مل طے ہویا اونٹ خرید رہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیسے دے چھوڑے اونٹ لے کے چل پے تے تھوڑی دیر گزری نواس اصل جڑا مالک ہے وہ آیا ہے اپنے پارٹنر شریک کو کچھ دے جڑا اونٹ سائٹ تے بنیا سی وہ نظر نہیں آ رہا وہ کہتے مرد نہیں گیا وہ تے بیمار سینہ تے وکھرا بنیا ہویا سی وہ کدھر گیا انہیں کیا وہ ویک گیا ہے فرمایا کنے لے ہے کوئی عمرہ کرنا آئے ہوئے اسی کافلہ او دے وجہ ایک بزرگ جیسن ایسی شخصیت سی ایسی صورت سی انہاں اونٹ لے لے فرمایا دسیا سی کہ اونٹ بیمار ہے انہیں کیا دسن دی لوڑ کڑی سی انہوں کیا بار بار نہ لے وہ آدھا یہی لینا ہے تو ان کیا سی بھائی نہ لے فرمایا اے دسیا سی وہ بیمار ہے کہنے لگے اے نہیں دسیا بس انہاں سارا دسیا سی کہ اے نہ لے فرمایا بیماری دسی سی کہنے لگے بیماری نہیں دسی فرمایا کیوں دھوکہ کیتے ہی ہوتے من لگتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما صحابی رسول ہے تے صحابی رسول نال ایڈی بڑی شخصیت نال تو دھوکہ کیتا ہے تو عیب تے نقص چیدہ دسیا نہیں تے تو سا بھی قدر نہیں نہ دسیا آج من رات ایک فون آ رہا سی دوستا میں ایک کار لئیے خوشحال تو اس پوری ذمہ داری چکی سی پیسے پورے لے لیں تے ہون ٹھیک نہیں کاغذ نہیں ٹھیک ہو رہا ہے میں کہا کاغذ ہونے پھر تو آپ ٹھیک کر استری کر لے اور اس سے ویچ چھوڑی توجہ ہے ماشاء بھینسوں دی منڈی جا کے بیٹھ لو دو دن دے جو بیچارہ 15 گھنٹے دا دودھ رکیا سنو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دھوکہ کیتا نواز چل پہ پیسے پڑھ لے دوڑ پہ چل پہ لب دے پچھوں پہنچو گئے فرمایا عبداللہ بن عمر رک جاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جا رہے نے اونٹ دیوتے سوار نے نواز نامی پچھوں شخص پہنچے ہیں کہنے لگا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک جاؤ اے اونٹ واپس کر دو اے پیسے اپنے لے لو میرا جڑا شریک ہے پارٹنر ہے حصے دار ہے وہ تواڈے نال غلط فہمی دے اندر یا دھوکا کر بیٹھا ہے انہیں تو یہ دی بیماری نہیں دسی نقص نہیں دتیا اے اونٹ بیمار ہے لہذا اے اونٹ واپس کر دو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ واپس کرن دے ارادہ ہی فرما رہے ہیں تے نواز کہنے لگا دوسرے سن ایک خطرہ ہے کہ بیمار اونٹ ہے جدوں مدینے جائے گا تو آڈے صحت مندہ اونٹان دے اندر بنیا جائے گا تے یہ بیماری انہوں بھی لگ جائے گی تو آڈا دورہ نقصان ہوئے گا تے میں یہ پسند نہیں کرنا عبداللہ بن عمر فرماندے نے پہلے تے میں اونٹ واپس کرنا چاہتا سا لیکن ہن میں واپس نہیں کرنا کیونکہ میرا حدیث تے ایمان کمزور ہو جائے گا اللہ اکبر کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب متعدی مرد اسلام اندر نہیں لا تو حافظ اسلام اسلام دے اندر کوئی متعدی مرد نہیں ایک جانور تو دوجے جانور نو بیماری نہیں لگ دی ایک مرغی تو دوجی مرغی نو بیماری نہیں لگ دی ایک بکری تو دوجی بکری نو بیماری نہیں لگ دی بندہ آندہ ہے یار ویپنا مولوی غلط آندن بکری جو ایک بیمار ہوئی پھر دوجی ہو گئی پھر وہ کتھوں آئی ان دوجی نے پھر کتھوں لگی میں کہا انہوں اتوں لگی جتوں پہلی نو لگی جس دے امر نال پہلی بیمار ہوئی ہے دوجی بکری بھی اسے دے امر نال بیمار ہوئی ہے ایک بکری تو دوجی بکری نو بیماری نہیں لگ دی ایک مرغی تو دوجی مرغی نو ایک اونٹ تو دوجے اونٹ نو بیماری نہیں لگ دی ایک بندے تو دوجے بندے نو بیماری نہیں لگ دی جے لگ دی ہوئے تے سارے بیماران دے ہاتھ ڈاکٹر چیک کر دینے سارے مر گئے ہوں دے بڑے بڑے نے شاپر شوپر پائے لیکن ہونے ہی شاپر شروع ہوئے پہلے سارے ڈاکٹر کو نہ شاپر پاندے میں چیک کریں دے دے میں پریشر کریں دے دے کوئی نہ مردے ٹھیک ٹھاک رہن دے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جے میں اے ہن اونٹ واپس کران تے میرا عقیدہ توحید کمزور ہوندا ہے میرے خیال آئے گا کہ دوجے اونٹ مر نہ جان کہ دوجے اونٹ بھی بیمار نہ ہو جان
میرا عقیدہ توحید کمزور ہوندے لہذا میں اونٹ واپس نہیں کرانگا لے گئے مدینے اندر اونٹ صحت مندہ اونٹا اندر جا بیمار اونٹ بنے ہاں دوجیاں کی بیمار ہونا سی اللہ نے انہوں میں ٹھیک کر دیں تھے سبحان اللہ یا انج کر لو بیمار اونٹ دے جراثیم دوجے صحت مند نو لگ سکتے تے صحت مند جراثیم بیمار نو نہیں پہ سکتے اسلام دے اندر کوئی متعدی مرض نہیں ایک تو دوجن لگے نہیں اسلام دے اندر عقیدہ اپنا مضبوط کیجئے یہ عقیدہ اودا ہوندہ ہے جڑا میری محبوب نے فرمایا میری امت دا کیے نیک انسان کون عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادا جڑے نیک نہیں ہوندے انہاں دا کی عقیدہ ہوندہ ہے کوٹھی پا کے ہانڈی اتے راکھ دو تاکہ نظر نہ لگے یہ اٹکیاں دا کیتا ہے اٹکے ہویا رات ہانڈی اتے بندے ہو گجرا مکان دے چھاتے نظر نہیں لگے گی جتی پالو گل اندر یا گڈی کو تے جتی لٹکا دو نظر نہیں لگتی پھر بچن چکے ہیں مولوی جدام کرو نظر لگ گئی یعنی جتی کون آئی پائی ہوئی پھر نظر کیوں لگی ہے گڈی نظر نہیں لگ دی انجے جتی پرانی پائیے بچے نظر کیوں لگ جان دیئے جڑا روز جتی پاندہ ہے جتیاں نال کے نظرہ بچتوں بچدا ہوندہ جی جتیاں دی پوجا کرنی سی تے رام رام بہتر سی جی جوتوں کی پوجا کرنی تھی تو رام رام بہتر تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کیوں تھا لا الہ الا اللہ پڑھے یہ سوات ہے کہ کوئی جوتی نظر بد سے بچاتی نہیں کون بچاندہ ہے اللہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے امت کے نیک مرد ہیں کتنے نیک ہیں عظیم توجہ سیدنا عبداللہ بن عمر نے نیک کس نے کہا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اعمال کو عقائد کو نظریے کو دیکھئے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمادے کو لے بندہ آگے ہیں اور یمن علی سائٹ تو آیا ہے اور آگے پوچھتا ہے عبداللہ ایک مسئلہ پوچھنا فرما دسو کہنے لگا ہے جڑ حجر اسود ہے یہ دا بندہ بوسا لینا چاہیے فرمایا حجر اسود دا بوسا لینا تقبیل میرے محبوب علیہ السلام دی سنت ہے یمنی کہنے لگا اچھا یہ تے سنت ہے جے بھیڑ ہوئے رش ہوئے پھر بندہ نہ لے سکے پھر تو آنا آرائیتا پھر تو آنا کی خیال ہے پھر تسی کی آندے ہو یہ تے سمجھ آگئی کہ سنت ہے لیکن ایک گلتے دسو جے رش ہوئے بھیڑ ہوئے تے پھر تو آنا کی خیال ہے آرائیتا پھر تسی کی آندے ہو کی ویندے ہو کی کہندے ہو توڑی پھر رائے کی ہے عبداللہ بن عمر کو لو سنو جواب فرما اجعل ارائیت بالیمن اجعل ارائیت بالیمن جدو یمنوں آویں ارائیت اتے رکھ کے آیا کر یہ توڑا کی خیال ہے توہاڑی کی رائے حدیث سنن تو بعد توہاڑی رائے کیا یہ توہاڑی جڑی رائے ہے یہ یمن رکھ کے آیا کر یہ مکہ مدینہ ہے تے رائے نہیں چل دی تے میرے محمد یہ سنت چل دی سبحان اللہ یا رائے ارائیتا اجال ارائیتا بالیمن جا ارائیتا یمن رکھ کے آیا کر ارائیتا گھر رکھ یہاں نہ کہے آ رہا تھا یہاں میرے محمد مصطفیٰ کا طریقہ پوچھ حدیث آ گئی ہے رائے تو پیش کر اس کے بعد میری رائے یہ عبداللہ بن عمر ایوے نہیں محبوب نے معصوم زبان سے فرمایا یہ ہے نیک انسان سیدنا عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرنے والا سوال کردہ ہے عبداللہ بن عمر ہے جڑی نماز وتر ہے واجب ہے اے فرض ہے جڑی نماز وتر ہے فرض یا سنت ہے فرض ہے کہ سنت ہے فرض ہے کہ
سنت فرض ہے یا سنت. جڑا بندہ مولوی کو پوچھے نا میں مولوی جی چیز فرض ہے یا سنت ہے، اس بندہ دل یہ ہوتا ہے بھائی مولوی سنت کا ہے، جو سنت کا بغیر جان چھوڑ جائے یعنی پھر ہولی شاہ ہوئی نا. سنت کا ادھر نزدیک وزن کوئی نہیں نا، درجہ نہیں نا. یہ درجہ جانتا ہوتا تے پوچھن دی لوڑ کیڑی پوچھدا ہی تا مولوی جی ایک مسئلہ دسیا جی پوچھو جی حضرت اے جڑی داڑھی ہے فرض ہے کہ سنت ہے؟ یہ ہن کیوں پوچھدا پیا؟ ہاں جی پوری ہو سکتا تو پوچھن دی لوڑ یہ جی ادھوری نہیں پھردا ہے. ہن پوچھدا ہے فرض ہے یہ سنت جڑا میں نے پوچھے نا مولوی جی داڑھی فرض ہے یا سنت ہے؟ میں کہا تو مڑوائی پھردا ہے یعنی جی میں کہا یہ فرض ہے. جڑا تو مڑوائی پھردا ہے یہ فرض کام کیتی وردا ہے یا سنت کیتی پھردا ہے؟ 60 سال تیری عمر ہو گئی ہے تو داڑھی شیو کرائی وردا ہے، تن کدے خیال نہیں آیا میں فرض کیتی پھردا ہے یا میں سنت کیتی پھردا. فرض منوانا میں تے نہیں لگدا جب روز سویرے اٹھ کے نہار منہ داڑھی منوانا ہے بھائی منوانا فرض. فرض پہ تا پوچھ سنت اے فرق سمجھنا ہے، بیان کرنا ہے امت دے نزدیک سنت دی تحقیر کرنا چاہنا، سنت دی حیثیت کو گھرانا چاہنا. تو ساتھ داڑھی خیر رکھی ہوئی تو تے کوئی شیو کران والا نہیں. ساڑھے علاقے جاؤ تو ماشاءاللہ ادھے تو زیادہ بندے ادھے تو کی بہت زیادہ کوئی داڑھی شیو کرانا نظر آنے گے. تھوڑے تو ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے لوگ سیانے سمجھدار اٹکتے لوگ. ادھے تو داڑھی تساں تو کدے کسی نے ویکھے نہیں ہونا منا آئی. چلو تو جڑا داڑھی منڈواندا ہے نا بندہ شیو کرواندا ہے انہوں میں ایک مشورہ دینا ہے دے دیا. چلو وہ قبول کرے یا نہ کرے. ہاں جڑا بندہ داڑھی شیو کراندا ہے وہ اج جاوے نا تقریر تو بعد گھر جاوے تے وہ گھر جا کے ویکھے گھر کئی رشتے ہون گے جنہاں دی داڑھی نہیں ہوئے گی وہ نال ویکھے بھائی نہ دی داڑھی کیوں نہیں. گھر اندر کوئی رشتے ہو جاؤں دے نے جنہاں دی داڑھی نہیں بولو داڑھی نہیں داڑھی نہیں ہوئی. تو یہ ویکھنا بھائی نہ دی ہے کیوں نہیں. بس ساری رات کو سوچ دینا فجر تک بھائی انہاں دی داڑھی کیوں نہیں انہاں دی داڑھی کیوں نہیں. چلو اور زیادہ رشتے میں نہیں کہنا تھوڑی بیوی محترمہ تے ہوئے گی نا. تم اپنے بیوی دے چہرے پاک وال ویکھ ہی جانا این کر کے بہ جانا. بیوی تو ساری رات چہرہ ویکھنا حرام ہے جو تسی راتی سوو بس بیٹھے رہو بیوی وال ویندے جاؤ. وہ پوچھے بس تینوں کی ہویا تو میں مولوی آ گیا ویکھی جانا این تو ویکھی جانا. وہ پھر پوچھے بس تینوں کی ہویا مولوی آ گیا بس تیرے چہرے تے داڑھی کیوں نہیں. یہ وجہ کی ہے بس تیرے چہرے تے داڑھی کیوں نہیں. جیڑی وہ وجہ دسے جیڑی وہ وجہ دسے وہ تو سنی تینوں وجہ دسے گی بس میرے چہرے تے داڑھی کیوں نہیں. جیڑی وہ وجہ دسے پھر تو غور کریں کہ میرے چہرے تے ہے سی تے میں پھر مڈوائی کیوں. جس وجہ تو یہ چہرے تے ہوتے داڑھی نہیں آئی جیڑی وجہ تو وہ وجہ تو انہوں پتہ ہے. جس وجہ تو اللہ نے او دے چہرے تے داڑھی نہیں بنائی او وجہ تو اپنے چہرے تے کیوں بڑھائی. جس وجہ تو تیری بیوی دے چہرے تے داڑھی اس نے نہیں ہوگائی او تو وجہ اپنے چہرے تے کیوں بڑھائی. وجہ پتہ ہے جو ایسے لوگ تھے نا پتھراں کی بارش آ گئی تھی آسمان سے. فَلْيَنظُرِ الَّذِينَ تمید میری موک گئی تقریر شروع ہونے لگی. فَلْيَنظُرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سوال کرنے والا سوال کرتا ہے عبداللہ وطر فرض نے یا سنت نے؟
فرمایا اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے سوال کرنے والے میں اینی گل جاننا وطر رسول اللہ پڑھ دے سن. کہنے لگا فرد نے سنت نے اوتر رسول اللہ اوتر المسلمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز وطر پڑھ دے سن. وہ کہنے لگا میں سوال کیتا ہے فرض نے سنت نے. فرما اوتر رسول اللہ جب انہوں نے چوتھی باری دہرایا عبداللہ بن عمر آئے غصے اندر فرما ماہ آوا تاں کے لو ماہ آوا تاں کے لو بند کر زبان چپ کر جا رک جا ماہ قالا ماہ قالا ماہ بند کر رک جا چپ کر جا اب تاکہ لو تیرے عقل کوئی نہیں تو بے وقوف ہے. میں حدیث رسول پڑھنا میں رسول اللہ دی سنت دستا کہ حضور نے کم کیتا ہے تو پھر پوچھنا ہے ضروری ہے یا غیر ضروری ہے فرض ہے یا سنت ہے. جب رسول اللہ نے کیا ہے تجھے کیا حق ہے کہ تو پوچھے فرق کرے. سوال کرنے والا سوال کردہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نماز حضر صلاۃ الحضر گھر دی نماز جڑی تسی پڑھ دیو سفر تو ہٹ کے جڑی اسی نماز پڑھیں دی انہوں کیا نے صلاۃ الحضر گھر دی نماز مقیم دی نماز. اور نماز خوف جڑا دشمن دا ڈر خوف ہوئے او نماز. اے دو نمازاں تے قرآن چاہندیاں نے مسافر دی نماز قرآن کوئی نہیں. ادھے مارے توڑا کی خیال ہے. عبداللہ بن عمر دا جواب سنیے فرماندے نے اللہ نے محمد مصطفیٰ نو بھیجے ہے نہ سن سفر دی نماز دا پتا سی نہ حضر دی نماز دا پتا سی نہ خوف النماز دا پتا سی. کچھ نمازاں قرآن چاہ گئیاں کچھ نمازاں محمد فرمان چاہ گئیاں. قرآن بھی ایج حدیث کو ایسے ہی مانتے چاہو جیسے اللہ کے قرآن کو مانتے ہو. توجہ ہے ماشاءاللہ. یہ تو رکے دے جتا کیڑا پاس ہوندی پئی یہ تو کام بڑا لمبا ہے. عبداللہ بن عمر دی نہ زندگی موقع نہ تواڈی جان چھوٹ. سیدنا عبداللہ بن عمر مجھے کہو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا منحج دی عقیدہ دی مضبوطی اتباع سنت دا سنیے. ایک دفعہ تشریف فرمان ہے ایویں نہیں نبی علیہ السلام نے نیک بندہ قرار دیتا نیک پڑھن واسطے عبداللہ بن عمر نو پڑھیے نیکی دے معیار تے پورا اترن واسطے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پڑھیے. ایک بندہ بیان پہ کردا ہے بیان کرن اندر کہنے لگا اسلام دے 5 ارکان نے اسلام دے بولو کنے ارکان نے 5 کلمہ اسلام نماز زکوٰۃ حج اور روزہ. کلمہ اسلام نماز زکوٰۃ حج اور روزہ. عبداللہ بن عمر بیٹھے نے فرمایا ہے نہیں. وہ کہنے لگا میں وہی گل کہی ہے کہ اسلام دے 5 ارکان نے کلمہ اسلام نماز زکوٰۃ حج اور روزہ. فرمایا انج نہیں. کہنے لگا کی ہویا فرمایا انج کہو کلمہ اسلام نماز زکوٰۃ روزہ اور حج. حج اور روزہ کیوں آکھے آئی کہنے لگے گل تے ہوئی ہے. فرمایا گل اوہا نہیں ترتیب وہی رکھ جڑی ترتیب میرے محمد ہی زبان تے سی. سبحان اللہ. کیوں ترتیب بدلنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے جدوں بھی ذکر فرمایا 5 ارکان دا تے 5ویں نمبر تے حج نو رکھیا ہے تے 4تھے نمبر تے روزے نو رکھیا ہے. تو ترتیب بدل کے 4تھے نمبر تے حج نو بیان کر رہے ہیں. اتے رکھ جتے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تائیں تے علی حدیث ہے ہر شخص نو اتے رکھو جتے نمبر مصطفیٰ نے لگایا ہے. میں آیا ابو بکر و عمر آئے
سبحان اللہ میں آیا، ابو بکر عمر آئے، میں داخل ہوا، ابو بکر عمر داخل ہوئے۔ ابن عباس فرماندے نے جدوں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو دفن کیتا جا رہا سی حجرہ مصطفی اندر، تے میرے پیچھے کوئی شخص کہہ رہا سی اے عمر من یقین سی تسی ایتھے ہی ہو روضہ رسول اندر حجرہ مصطفیٰ اندر ہی دفن ہو گے، کیوں؟ نبی علیہ السلام فرما کرتے سن میں نکلا، ابو بکر عمر نکلے، میں داخل ہوا، ابو بکر عمر داخل ہوئے۔ جس ترتیب دے اندر تہاڈا نام سی محبوب دی زبان تے من یقین سی ایک محبوب تے صدیق اس حجرے دفن ہو گئے نے، تیسرے تسی ہو گے۔ ابن عباس فرماتے میں پاسا ان کر کے اپنی گردن پلٹ کے ویکھیا کون کہہ رہا ہے، تے میں حیران ہویا شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس ترتیب تو ترتیب نہیں بدل دیتی۔ عبداللہ بن عمر نے اتنا اسلام دی حفاظت فرمائی ہے، حدیث دی حفاظت فرمائی ہے، اصحاب رسول نے، اہل اسلام محدثین کرام تابعین تبع تابعین نے ترتیب بھی نہیں بدلن دیتی، ترتیب بھی وہی رکھی ہے جڑی قرآن پاک دے اندر ہے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے ایک بندہ جڑا ہے اونٹ ذبح پیا کردا ہے، اونٹ ذبح کریندا ہے۔ اونٹ ذبح کیویں کریندا ہے تانوں پتہ ہے؟ اونوں زمین تے لٹائیندا ہے، او تو 5 واری یا 3 واری نہ چھری پھیریندی ہے جویں ایبٹ آباد ذبح ہوندا ہے۔ توجہ ہے ماشاء ہاں 4-5-6 سال پہلے ایبٹ آباد دی وہ اخبار ساڈے کول محفوظ ہے، اتنے قربانی تے انہوں اونٹ دا جانور اونٹ ذبح کیتا قربانی تے انہوں بیٹھ کے لٹایا لٹا کے انہوں 4-3 جگہ تو چھری پھیری، ایک جگہ تو دوئی جگہ تو اٹھ بیچارہ اٹھ آئی، وہ اٹھ گیا اٹھ گیا، اس نے جو مارے نہ دو چاہوں میں 2 بندے شہید ہو گئے۔ اخبار تے ہے 2 بندے شہید ہوئے، جدو میں سنیا یہیں پہ ذبح کریں دے تاں شہید ہوئے، تو میں نے آج یاد آ گئی پتہ کیڑی فَلْيَنظُرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اور تسی من دسو با اونٹ ذبح کرنا مشکل ہے یا بکرا؟ نہیں ہے یہ گل مشکل ہے، بکرا مشکل ہے جی اونٹ نو اونج کریے جی میں مصطفیٰ نے کیتا۔ سبحان اللہ۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ نَحَرْ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندے نو ویکھیا ہے اونٹ جناب گرائے ہوئے ہے تے چھری ذبح کرن لگے نے، فرمایا نا انہوں کھڑا کرو، کھڑا کر کے دے گوڑے نو بنو تے بن کے تے نہر کرو سوا مارو دی گردن دے، جناب نیچے تھے جناب انہوں سوا مارو گے تے نہر کرو، انج کیوں نہیں ذبح کر دے جویں میرے محمد مصطفیٰ دا طریقہ۔ جدو نبی علیہ السلام اونٹ ذبح کر رہے سن، انج لین لگے سن، محبوب اپنے ہتھاں ذبح کیتی جا رہے ہیں، اونٹ انج لگدا سی جویں آپ پہ چل دے آ رہے ہیں۔ ذبح ہونے واسطے نبی علیہ السلام چھرا ماری جا رہے ہیں، وہ زمین تے گری جا رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے، نہر سنت دی پابندی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے پابند نے سنت یا بن سعید رحم اللہ دے گھر اندر گئے، ویکھیا انہاں دے خاندان دا بچہ چھوٹا جہا، چھوٹے بچے تو پتہ ہے وہ بچہ زیو نے مرغی پھڑی ہوئی ہے، مرغی پھڑ کے جب بننی ہے بن کے تے انہوں تیر ماں نشانی لا رہے ہیں، نشانہ پکا رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر مہمان ہون دے باوجود آگے بڑے جا کے مرغی نو چا کھول لے آئے، مرغی نو کھول کے تے لے آئے، یا بن سعید کو بچے نو ہی پھڑی آئے، فرمایا اگرچہ میں توڑا مہمان ہاں لیکن انج جانور نو بن کے نشانہ مارنا تو میرے محمد مصطفیٰ نے منع کیتا ہے، میں او کم برداشت نہیں کرتا جن رسول اللہ
پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت دے اندر ہوئے لوگوں عبداللہ بن عمر نبی علیہ السلام نے نیک کیوں کیا ہے رخور کرنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانو پڑھیے کیوں نے کیا ہے وجوہات کی نے سیرت کی ہے کردار کی ہے منہج کی ہے عقیدہ کی ہے عمل کی ہے نظریہ کی ہے میں تیرے محبوب زبان وینن فرما رہا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک انسان نے نیک بنی ہے کردار لے آئیے عمل لے آئیے تو ویکھو تے نبوت دے ہاں تسی بھی صالح ہو جاؤ گے ادھر سیرت نو بنائیے عبداللہ بن عمر بیٹھے نے ایک بندہ آیا تے آگے کہنے لگا ہے عبداللہ بن عمر فلاں بندہ تنو سلام کہندا سی فرمایا میں سنے انہیں دین بدعت جاری کیتی ہے میں اودے سلام دا جواب نہیں دینا جڑا دین بدعت جاری کرے بدعات اندر بیٹھ جان والے خرافات اندر بیٹھ جان والے اہل حدیثوں عبداللہ بن عمر نو پڑھو صحابی رسول نو پڑھو خنانہ عمر نو پڑھو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اولاد نو پڑھو تربیت نو پڑھو توجہ فرمائیے سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے نے میں اس شخص سے سلام دا جواب نہیں دینا جنہیں دین اندر بدعت جاری کیتی ہے ملک شام اندر عبداللہ بن عمر دا دوست رہنداسیوں نے خط لکھیا خط لکھ دے سن عبداللہ بن عمر بھی وہ بھی جواب دے دے سن آپ بھی جواب دیتا کر دے سن کسی نے آگے دسیا توڑا ملک شام والا دوست تقدیر دا انکاری ہو گیا تقدیر دے ہوتے پاس کر دے تقدیر ہوتے تنقید کرنا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خط لیا اور لکھیا فرمایا اے میرے دوست تقدیر حق کے تو سنیا تقدیر دا انکاری ہے جب تک تو انکاری روی میں خط نہ لکھی میں محمد باغی دا خط دا جواب نہیں دینا چاہتا میں او دنال پیار کرنا جڑا رسول اللہ دنال پیار کرے کون نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما پڑھ دے جائیے زندگی دے آخری ایام اندر نبینا ہو گئے سن سیدنا مجاہد تابی رحمت اللہ علیہ نال نے فراز را سفر دے اندر نے پنڈ پکولوں بستی دے کولوں دی گزرے بستی دے کولوں گزر کے جدوں جان لگے تے فجر نماز دا ویلا ہو گیا اذان دی آواز آئی فرمایا چلو مجاہد مسجد اندر بستی ہے نماز پڑھائیے نماز پڑھواز دے بستی دی مسجد داخل ہوئے جو ہی اندر گئے مؤذن اذان دے ون تو بعد باہر نکلے آ گلی اندر چوک اندر تصویر شروع کر دیتی ہے کہ اٹھو اٹھو پیارو نماز فجر دا وقت ہو گیا ہے پھر انہیں تصویر شروع کیتی ہے مؤذن اذان جو دے چھوڑی ہو اذان تو بعد کیڑا اعلان رہ گیا ہے کہ حی علی الصلاۃ بھی ہو گیا ہے حی علی الفلاح بھی ہو گیا ہے الصلاۃ خیر من النوم بھی ہو گیا ہے پھر کسی اعلان دی کوئی گنجائش اسلام دے اندر نہیں کوئی تصویب نہیں اسلام دے اندر جدوں انہیں تصویب شروع کی تھی سیدنا عبداللہ بن عمر فرمانے لگا مجاہد جی فرمایا میں نے اس مسجد جو لے چلو اس مسجد دا مؤذن بدعتی ہے اس مسجد دے اندر میں نماز نہیں پڑھا سالے بھی بن دے ہوتے سارے پیچھے نیتی بھی رکھ ایک باری نا سی مشترکہ جا جلسہ سی تا سی کمرے جے کٹھے سا اور مسلک دے عالم سن میں بھی اپنی جماعت لوگ گیا ہویا سا کٹھے سا عشاء دی نماز پڑھنے سے کہنے لگی عشاء دی نماز دا وقت ہو گیا میں کہ جی ہو گیا جانے پڑھ لئیے میں جی پڑھ لئیے جماعت کرا لئیے میں جی کرا لو اگر تسی کرا لو میں پھر بعد ہی پڑھنا آدھے تسی ساڑھے مگر نہیں پڑھو گے میں آگیا تو ساڑھے مگر نہیں پڑھو گے میں اہل حدیث میں مگر کیوں میں پڑھوں میں تے امام اہل حدیث امام پڑھتا ہے اہل حدیث کسی کا مقتدی نہیں ہوتا کیوں جتے حنفی شافعی مالکی حنبلی موجود ہوں گے اتے محمدی امام ہوئے گا امام بہتر ہوتا ہے امام بولو سارے تو بہتر ہوتا ہے محمدی امام ہوئے گا ایک محمدی ہوئے ایک منفی ہوئے شافعی مالکی حنبلی جتے چار موجود ہوں پنجواں محمدی ہوئے اتے امام دا حق کے ہوئے بولو امام عزیز تسی مقتدی ہو جن پھر دسو کی کریے میں آگا پھر تسی میرے مگر تے میں ایک کو صورت میں آگے ہوں گا کیوں کہ اہل حدیث مقتدی بن کے نہیں آیا جتے سارے مسالک دے لوگ موجود ہوں گے وچ اہل حدیث ہوئے گا امامت حق اہل حدیث کو لے کیوں عرفات اندر حنفی بھی ہوندے نے شافعی مالکی حنبلی سارے چشتی سہروردی اجمیری سارے مسالک دے مسلمان عرفات اندر موجود ہوندے نے تے اہل حدیث
اچھی بولو اہل حدیث کون ہوندہ ہے؟ امام ہوندہ ہے، اہل حدیث آگے امام ہوندہ ہے۔ بیت اللہ اندر سارے مسالک دے لوگ موجود ہیں، امام اہل حدیث ہوندہ ہے۔ مسجد نبی اندر سارے مسالک دے لوگ موجود ہیں، امام اہل حدیث ہوندہ ہے۔ جتے سارے انہوں تھے امام، بولو کون ہوندہ ہے؟ اچھی بولیے کون امام ہوندہ ہے؟ اہل حدیث ہوندہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ رات نہیں ہو گیا جو ہو جاؤ گے کی کر لو گے توجہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر پیار نہ کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن عمر کون ہے؟ اچھی بولو کون؟ نبی پاک نے کی فرمایا عبداللہ بن عمر کون ہے؟ نیک 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 کنوان دینے نیک نیک دی نماز وکھاواں، میں تو نیک دی نماز وکھاواں، رجل صالح دی نماز وکھاواں۔ عبداللہ بن عمر دی نماز پڑھا تواڈے سامنے کھولیے صحیح البخاری۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمان رہے تو رسول اللہ میں ویکھیا ہے اپنی اکھاں نال رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو جدوں نماز شروع کردے اپنے ہاتھ اٹھاندے کندھیاں دے برابر تے رفع الیدین فرماندے جد رکوع تے جاندے تے بولو کون فرماندے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سالم نو تے اپنے غلام نافع نو رفع الیدین سکھا رہے نے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نماز شروع کر دے رکوع جاندے سر اٹھا دے 2 رکعت پڑھ کے اٹھ دے رفع الیدین کر دے سر کون؟ پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن عمر کر دے سن فرمائے اے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماندے سن بلکہ عبداللہ بن عمر دی غیرت نو کون سمجھے، غیرت نو کون پڑھے، غیرت نو کون جانچے؟ عبداللہ بن عمر نے بندے نے ویکھیا جڑا نماز ہی رفع الیدین نہیں سی کر رہا کنکریاں چک کے مار رہے نے۔ فرمایا کنکریاں کیوں مار دے ہو؟ فرمایا جڑا رفع الیدین نہ کرے انہاں کنکریاں دے لائے کہ مار رہے نے۔ عبداللہ بن عمر اتنی محبت ہے نبی علیہ السلام دی سنت نال، اتنا پیار ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے طریقے نال، اتنی اطاعت دے اندر آگے بڑے ہوئے نے۔ عبداللہ بن عمر تائیں دے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سی دسیا گیا حج تمتع دائران بننا چاہیے یا نہیں، جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا اے حلال ہے، جائز ہے۔ کیا گیا توڑا ابا جی عمر فاروق اس تو روک رہے نے۔ فرمایا من اے تے دسو میرا ابا روکے تے میرا نبی تے مرشد اجازت دے وے تسی من تے دسو میرے ابے دی گل منی جائے گی یا محمد مصطفیٰ دی منی جائے گی؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ ایسے نیک بنیے جیسے عبداللہ بن عمر تھے، ان کے منہج کو اپنائیے، اللہ اسی منہج پہ زندہ رکھے، اسی پر موت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا